بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي الهاشمي الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. پچھلے دروس میں ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ ہم نے قنوت نازلہ کو ڈسکس کیا. انشاءاللہ سیرت النبی سے پرے کسی اور درس میں نماز کو اور اس کے مسائل کو اور باجماعت نماز کو اور ان کے مسائل کو ڈسکس کریں گے، لیکن آج یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہم سیرت النبی کے سلسلے کو آگے لیے چلتے ہیں. اب ہم سن 4 ہجری کے واقع غزوہ بنو نذیر کی طرف آئیں گے. اس کے پس منظر کو سمجھیں گے اور اس کی ڈیٹیلز کو سمجھیں گے. بنو نذیر یہود کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو کافی عرصے سے مدینے میں آباد تھا. تو یہ غزوہ اسی قبیلے کے ساتھ پیش آیا. پہلے تو ہم اس کے پس منظر کو ذرا سمجھتے ہیں، the background. اگر آپ کو یاد ہو کہ سریہ قرا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس میں ایک شخصیت کا ذکر ہوا تھا، عامر بن طفیل. یہ وہ آدمی تھا جس نے مسلمانوں کو ناحق قتل کیا اور بعد میں کفر ہی کی حالت میں مارا گیا. تو ایک شخص، ایک صحابی رسول حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو اس نے قید کر لیا تھا، اپنے والدہ کی طرف سے آزاد کیا. تو حضرت عمر ابن امیہ یہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ اس شخص عامر بن طفیل نے کیا، اور اس کا تعلق بنو عامر سے تھا. اور بنو عامر کو جب اس نے اپنی مدد کے لیے بلایا، جیسا ہم پڑھ چکے ہیں، تو بنو عامر نے تو انکار کر دیا، کیونکہ ان کا اور آن حضرت کا پیکٹ تھا، معاہدہ تھا. لیکن اور 2 قبائل نے اس کا ساتھ دیا. حضرت عمر بن امیہ یہاں سے چلے مدینے کی طرف. تو راستے میں ان کو بنو عامر کے 2 آدمی مل گئے. ان کے ساتھ جو ہوا وہ ان کے ذہن میں تازہ تھا، تو انہوں نے ان سے بدلہ لینے کی ٹھان لی. ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ بنو عامر کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ ہے. ان کے تو ذہن میں صرف یہی چل رہا تھا، یہ اس قبیلے کے لوگ ہیں جنہوں نے میرے 70 اصحاب کو شہید کر دیا، اور ایک میں اکیلا باقی بچا ہوں جسے انہوں نے قید کر کے چھوڑ دیا. تو واپسی کے سفر میں مدینہ آتے ہوئے جب وہ قناہ کوہستانی نہر پر پہنچے، تو وہاں ان کی ملاقات بنو عامر بن صعصع قبیلے کے 2 آدمیوں سے ہوئی. عمر بن امیہ نے ان سے پوچھا کہ تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم بنی عامر کے افراد ہیں. دوپہر کا وقت تھا، سب قیلولہ کرنے کے لیے لیٹ گئے. جب وہ دونوں سو گئے تو عمر نے ان دونوں کا کام تمام کر دیا. اس کی وجہ وہی تھی جو میں نے آپ سے عرض کی. یہاں سے حضرت عمر نکلے اور آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بئر معونہ کے المناک حادثے کے بارے میں عرض کیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ مجھے 2 بنو عامر کے آدمی راستے میں ملے تھے، میں نے بدلہ لینے کی غرض سے ان دونوں کو قتل کر دیا. آن حضرت نے یہ سنا تو فرمایا کہ تم نے بہت برا کیا، ہم نے تو ان دونوں کو امان دی تھی، ہمارا بنو عامر سے معاہدہ ہے. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اس امان کی بالکل خبر نہ تھی. انہی لوگوں نے ہماری قوم کے لوگوں کو وحشیانہ طور پہ قتل کیا، تو صرف اسی کے پیش نظر میں نے انہیں بھی قتل کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ جو ہتھیار یا لباس تم نے ان سے چھینا ہے وہ یہاں رکھ دو، ہم ان کے اہل و عیال کی طرف سے ان کی دیت یعنی خون بہا بھیجیں گے، اور اس کے ساتھ یہ سامان بھی ان کے وارثوں کو واپس کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کا یہی فرمان ہے، وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ. یہود کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاہدہ طے کیا تھا، اس کی ایک شق یہ بھی تھی کہ اگر فریقین میں سے کسی کو کسی مقتول کی دیت ادا کرنا پڑے تو دوسرا فریق اس کی امداد کرے گا. تو بنو نذیر کے پاس جانے کی ایک وجہ تو یہ تھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ ان کے پاس جا کر یہ بات کرنا چاہتے تھے کہ ایسے ایسے ہو گیا ہے اور اب دیت کی بات ہے، تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ عہد وفا کریں اور آپ بھی کنٹریبیوٹ کریں دیت کی طرف. تو یہ بات کرنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نذیر کی طرف جانا چاہتے تھے.
سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے کے روز مسجد قباء میں تشریف لے آئے، وہاں نماز ادا فرمائی۔ حضور کے ہمراہ مہاجرین و انصار کا ایک گروہ بھی تھا، اور یہاں نماز ادا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ قباء جو ہے وہ بنو نذیر کی علاقوں سے بہت قریب تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مدینے سے قباء تشریف لائے، پھر قباء سے بنو نذیر کی طرف گئے۔ نبی مکرم 8-9 صحابہ کے ہمراہ بنو نذیر کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہ لوگ اپنی حویلی میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور انور وہاں تشریف فرما ہوئے اور انہیں کہا کہ ان 2 مقتولوں کی دیت ادا کرنے میں حسب معاہدہ وہ تعاون کریں۔ انہوں نے کہا یا ابا القاسم، آپ نے تشریف لا کے ہماری عزت افزائی فرمائی ہے، ہم آپ سے ضرور تعاون فرمائیں گے۔ آپ ہمارے ہاں تشریف رکھیے، کھانا تناول فرمائیے، پھر آرام سے بیٹھ کے گفت و شنید فرمائیں گے۔ تو بڑی ادب سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی، بہت عزت سے آپ کو بٹھایا اور خود پھر ادھر ادھر ہو کے سرگوشیاں کرنے لگے۔ احی ابن اخطب جو ان کا رئیس تھا، وہ کہنے لگا کہ اے یہودیوں، آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی ہیں، ان میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی بھی ہیں۔ چھت کے اوپر چکی کا پاٹ رکھا ہے، اگر ان پہ یہ گرا دو تو ان کا خاتمہ ہو جائے گا اور یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ کان کھول کر سن لو، اگر یہ موقع ہاتھ سے جانے دیا تو پھر نہیں ملے گا۔ تو ان میں سے ایک شخص جس کا نام تھا عمر ابن حجاش، وہ بولا کہ یہ خدمت میں بجا لاؤں گا، میں چھپ کر چھت پر چڑھتا ہوں اور ان پر ایک بڑا سا پتھر لڑکا دیتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک ہوش مند شخص تھا، اس کا نام تھا سلام ابن مشکم۔ اس نے کہا یا قومی اطیعونی فی هذه المرة وخالفون الدہر واللہ لئن فعلتم لیخبرن بأن قد غدرنا به وإن هذا نقض بالعہد الذي بیننا وبینہ فلا تفعلوا۔ اس نے کہا اے میری قوم، میری یہ بات ضرور مانو، پھر عمر بھر میری کوئی بات نہ ماننا، بخدا اگر تم نے حرکت کی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے ان کے ساتھ غدر فرمایا ہے، اور وہ عہد جو تمہارے اور ان کے درمیان طے پایا ہے، یہ فعل اس عہد کو توڑنے کے برابر ہوگا۔ میں تو تم سے کہتا ہوں ایسی حرکت سے باز آ جاؤ، ہرگز ان پہ حملہ نہ کرنا، ہرگز غداری نہ کرنا۔ لیکن بنو نذیر کے جو یہود تھے، انہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور عمر ابن حجاش اپنے منصوبے پہ عمل کرنے کے لیے چھت پہ چڑھ گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم کو ان کی سازش سے آگاہ فرما دیا۔ حضور جلدی وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور وہاں پہ جو لوگ موجود تھے وہ یہی سمجھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور ابھی واپس آ جائیں گے۔ تو جتنے صحابہ آپ کے ساتھ آئے تھے وہ سارے کے سارے وہیں بیٹھے رہے اور گفتگو کرتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کر مدینے پہنچ گئے۔ اتنے میں ایک یہودی مدینہ طیبہ سے بنو نذیر کی طرف آیا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ منصوبہ بنایا ہے۔ پوچھا جس کے خلاف منصوبہ بنایا ہے پتہ ہے وہ کدھر ہیں؟ انہوں نے بغیر دیکھے کہا کہ یہ نیچے بیٹھے ہیں۔ کہا احمقوں، تم انہیں یہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ ارے وہ تو مدینے پہنچ گئے ہیں۔ یہ سن کر جو لوگ وہاں بیٹھے تھے ان کے حواس باختہ ہو گئے، ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ صحابہ کرام ابھی تک بیٹھے حضور کا انتظار کر رہے تھے۔ جب زیادہ وقت گزر گیا تو حضرت صدیق نے فرمایا کہ حضور کسی اہم کام کے لیے تشریف لے گئے ہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سب حضور کی جستجو میں نکل کھڑے ہو۔ تو چنانچہ سارے لوگ اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے۔ یہودیوں نے جب صحابہ کرام کو جاتے ہوئے دیکھا تو حی ابن اخطب کہنے لگا کہ ابو القاسم نے بہت جلدی کی ہے، ہم تو ان کے حکم کی تعمیل کرنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن دل ہی دل میں یہود اپنی اس ناکامی پر شدید ندامت کا احساس کر رہے تھے۔ ایک یہودی کنانہ بن سویرہ نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ آپ اٹھ کر کیوں چلے گئے؟ دوسرے نے کہا خدا کی قسم ہمیں تو نہیں علم۔ اس نے کہا خدا کی قسم اللہ نے انہیں تمہاری دھوکے بازی سے آگاہ کر دیا ہے، بخدا وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخر الانبیاء ہیں۔
اور تمہیں یہ آرزو تھی کہ آخری نبی اولاد ہارون سے پیدا ہو، اور یہ اولاد اسماعیل ہیں، اس لیے تم ان سے حسد کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو وہ تمام نشانیاں ان میں موجود ہیں جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ سن لو، اگر یوں ہی غداریاں کرتے رہے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہاں سے نکال دیے جاؤ گے، تم اونٹوں پر سوار کر دیے جاؤ گے، تمہارے بچے چیخ رہے ہوں گے، تمہارے یہ عالی شان مکانات اور حویلیاں یہیں رہ جائیں گی، اور تمہارے یہ جتنا مال و متاع ہے سارا کچھ یہیں رہ جائے گا، اور برباد ہو کے یہاں سے رسوا ہو کے نکال دیے جاؤ گے۔ ابن سویرہ نے آخر میں انہیں کہا، میری قوم تمہاری سلامتی ان دو باتوں میں سے ایک بات ماننے میں ہے، ان کے علاوہ ہر بات تمہارے لیے تباہی و بربادی کا باعث بنے گی۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سی دو باتیں ہیں جن میں ہماری سلامتی ہے؟ اس نے کہا، بہتر تو یہ ہے کہ اپنی یہ ضد ترک کر دو، اور جب تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان پر ایمان لے آؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اموال، تمہاری جائیدادیں، تمہاری اولاد سب محفوظ ہو جائیں گے، تمہارا شمار اکابر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہونے لگے گا، اور تمہیں اپنے شہر سے جلا وطن بھی نہیں ہونا پڑے گا۔ انہوں نے جواب دیا، لا نفارق التوراۃ وعہد موسیٰ، ہم تو تورات اور حضرت موسیٰ کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے کہا، پھر دوسری تجویز یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں شہر سے نکل جانے کا حکم دیں تو سر تسلیم خم کر لو، اس طرح تمہاری جانیں، تمہاری اولاد، تمہارے اموال سب محفوظ رہیں گے، اور جو وہ حکم دیتے ہیں، جو وہ تجویز دیتے ہیں وہ منظور کر لو۔ سلام ابن مشکم نے کہا کہ ابھی ان کی طرف سے تمہیں یہاں سے نکل جانے کا حکم ملے گا۔ اے وحی ابن اخطب، اب تک تو نے میری کوئی بات نہیں مانی، اب دوبارہ غلطی نہ کرنا، ان کا حکم آئے گا تو فوراً عمل کر لینا۔ وحی بولا، میں وعدہ کرتا ہوں میں ایسا ہی کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو یاد فرمایا۔ اسی اثناء میں صحابہ کرام بھی آپ کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے۔ وہ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں موجود تھے، جو آپ کے بعد وہاں سے نکلے تھے، سو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، حضور تشریف لے آئے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ حضور نے فرمایا کہ یہود نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی تھی، میرے اللہ نے مجھے بتا دیا اور میں اٹھ کے چلا آیا۔ محمد بن مسلمہ کو جب حضور کا پیغام پہنچا تو فوراً خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے انہیں فرمایا کہ بنو نذیر کے پاس جاؤ اور انہیں جا کر میرا یہ پیغام سناؤ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسلنی الیکم ان اخرجوا من بلدی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ پیغام دے کر تمہاری طرف بھیجا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میرے شہر سے نکل جاؤ۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام لیے بنو نذیر کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری طرف ایک پیغام دے کر بھیجا ہے، لیکن وہ پیغام سنانے سے پہلے میں تمہیں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں جس کا تم سب کو علم ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سی بات ہے؟ آپ نے کہا میں تمہیں اس تورات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جسے اللہ نے موسیٰ پہ نازل فرمایا۔ تمہیں یاد ہے کہ ایک روز حضور کی بعثت سے پہلے میں تمہارے پاس آیا تھا اور تمہارے سامنے تورات رکھی ہوئی تھی۔ تم نے مجھے کہا تھا اگر کھانا کھانا چاہتے ہو تو وہ پیش کرتے ہیں، اور اگر یہودی مذہب اختیار کرنے کے لیے آئے ہو تو ہم تمہیں یہودی بناتے ہیں۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ کھانا کھلاؤ تو کھا لوں گا، مگر یہودی بن جاؤں یہ ممکن نہیں۔ تو تم نے مجھے ایک تشت میں کھانا کھلایا تھا۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں تمہارا دین کیوں قبول نہیں کرتا، کیا تم دین ابراہیمی کے متلاشی نہیں ہو؟ ابو عامر راہب دین ابراہیمی کا پیروکار نہیں ہے۔ اس دین والا نبی ہمارے پاس آ گیا ہے جس کی یہ نشانیاں ہیں۔ وہ ہنسنے والا ہے، دشمنان حق پہ سخت ہے، اور اس کی آنکھوں میں سرخی ہے۔ وہ یمن کی طرف سے آئے گا، وہ اونٹ پر سوار ہوگا، امامہ باندھا ہوگا اور روٹی کے سوکھے ٹکڑے پر اکتفا کرے گا۔ وہ دانائی کی باتیں کرے گا
تو یہ ساری باتیں تم نے مجھ سے ذکر کی؟ تو یہود نے کہا کہ بے شک تم نے جو کہا وہ درست کہا، یہ ساری باتیں ہم نے تم سے کی تھیں، لیکن جن علامتوں کا ذکر ہم نے تم سے کیا تھا ہم وہ ان کو محمد مصطفیٰ میں نہیں پاتے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا جو بات میں تمہاری طرف لے کے آیا ہوں اس سے پہلے میں یہ بات تم کو یاد دلانا چاہتا تھا، یہ وہ بات تھی جو تم نے مجھ سے کہی تھی کہ جب وہ نبی آئے گا تو تم اس کے پیروکار بنو گے، لیکن اب جب کہ وہ نبی آ گیا ہے تو تم اس کی پیروکاری سے انکار کرتے ہو۔ اب چونکہ یہ بات میں نے تم کو بتا دی اور پھر تمہارا انکار بھی سن لیا، تو اب سنو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس کیوں بھیجا ہے؟ وہ اس لیے بھیجا ہے کہ جو معاہدہ تمہارے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تھا تم نے دھوکہ بازی کر کے اس معاہدے کو توڑ دیا ہے۔ عمرو بن حجاج چھت پہ چڑھ گیا تاکہ اوپر سے کوئی بھاری چیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گرائے، لیکن اس کی خبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے دے دی۔ تو جب یہود نے یہ بات سنی، بنو نذیر کے لوگوں نے یہ بات سنی، تو ان پہ ایک سناٹا سا چھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے سارے پروگرام کی، یہاں تک کہ اس آدمی کا نام تک کی خبر ہو گئی ہے۔ ابھی وہ اس عالم میں ہی تھے کہ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ حضور نے تمہیں حکم دیا ہے اخرجوا من بلدی وقد اجلتکم 10 کہ میرے شہر سے نکل جاؤ، تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد تم میں سے کوئی آدمی یہاں نظر نہ آئے ورنہ اس کے ساتھ پھر سختی کی جائے گی۔ اب یہاں یہ بات جاننا بے حد ضروری ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کا کیوں انتخاب فرمایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا دور اندیش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو بہت سوچ اور سمجھ کے کام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کا اس لیے آپ نے اس لیے ان کو چوز کیا کیونکہ ان کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا، اور قبیلہ اوس کے بنو نذیر حلیف تھے، دوست تھے، اور یہ آپس میں قریب ہی ایک دوسرے کے واقع بھی تھے، تو ان کے آپس میں کافی لین دین بھی تھے اور آپس میں دوستیاں بھی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ جب محمد بن مسلمہ ان کے پاس ایک دفعہ تشریف لائے تو انہوں نے ان پہ یہودیت کا دین پیش کیا، ان کو کھانا پیش کیا، اور ان کے یہودیت کا دین ٹھکرانے کے باوجود ان پہ کھانا پیش کیا کیونکہ ان کے آپس کے تعلقات تھے۔ تو جب محمد بن مسلمہ نے ان کو یہ پیغام دیا تو ایک طرف تو یہ پیغام سننے کے بعد ان پہ ایک سخت گرانی ہوئی، اور انہوں نے اس سخت گرانی کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ محمد بن مسلمہ ہمیں تعجب ہے کہ یہ پیغام، اتنا سخت پیغام ہم اوس قبیلے کے ایک فرد کی زبان سے سن رہے ہیں۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ نے جو جواب دیا وہ بے شک سنہری حروف میں لکھے جانے والا جواب ہے۔ انہوں نے کہا کہ تغیرت القلوب، یہ اگر پہلے والی بات ہوتی تو اوس قبیلے کے کسی شخص سے بات کا سننا واقعی تعجب خیز ہوتا، لیکن اللہ کے بندوں اب اوس والوں کے دل بھی بدل گئے ہیں، اب ان میں نور ایمانی آ گیا ہے، تو نور ایمانی کے خلاف جو اٹھے گا اس کے لیے پھر ایسے ہی الفاظ نکلیں گے۔ تو اب دلوں میں ہماری محبت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور وہ محبت ہر رشتے پہ غالب ہے۔ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واپس آنے کے بعد بنو نذیر کے لوگ کوچ کی تیاری میں لگ گئے۔ مدینہ طیبہ سے 6 میل کے فاصلے پر زو جدر نامی ایک چراگاہ تھی جس میں ان کی سواری اور بار برداری کے جانور چرا کرتے تھے۔ ان کو منگوانا شروع کیا، اشجع قبیلے کے اونٹ کرائے پر لینے کا بندوبست کیا تاکہ جو تمام سامان یہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں اس کو ایزلی ٹرانسپورٹ کر سکیں، کیونکہ گھوڑوں پہ وہ سامان نہیں آ سکتا جو اونٹ پہ آ سکتا ہے، اس لیے اونٹوں کو انہوں نے بطور کرائے کے لیا۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا، وہ رئیس المنافقین جو تھا اس کی بھی یہی پلاننگ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح چوٹ پہنچائی جائے، اور یہ جو جتنے قبائل تھے جو منافقین کے تھے،
جو غیر مسلمین کے تھے، جو مدینے میں آباد تھے، وہ اس کی پشت پناہی کرتے تھے۔ تو اس نے دیکھا کہ بھئی میرا ایک حلیف جا رہا ہے تو اس کو تو بڑی تکلیف ہوئی۔ تو جب بنو نذیر کوچ کی تیاریوں میں مصروف تھے تو اسی دوران میں دو آدمی، ایک کا نام سوید تھا اور ایک کا نام داعث تھا، یہ عبداللہ ابن ابی کا پیغام لے کر بنو نذیر کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے بنی نذیر، اپنے گھروں اور اپنے اموال کو چھوڑ کر نکلنے کا خیال تمہارے دل میں آیا کیسے؟ اس خیال کو ترک کر دو، اپنے قلعوں میں مورچہ سنبھالو۔ تم نے قلعے کس دن کے لیے بنا کے رکھے ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تم کو کیا مشکل وقت میں چھوڑ دے گا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھ 2000 شمشیر زن ہیں، ان کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں جو ہمارے حلیف ہیں، ہم سب کو اکٹھا کریں گے، تم مورچوں میں بیٹھو، ہم تمہاری مدد کریں گے، اور جب تک ہم میں سے ایک شخص بھی زندہ ہے ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم بنو غطفان کو بلائیں گے، ہم نے تو ان سے بات چیت بھی شروع کر دی ہے اور وہ تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ اور پھر عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے بنو قریظہ، جو بنو نذیر کے علاوہ ایک اور قبیلہ آباد تھا مدینے میں، بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد قرظی کی طرف بھی پیغام بھیجا کہ آزمائش کی اس گھڑی میں وہ اپنے ہم مذہبوں کی امداد کریں۔ لیکن کعب بن اسد قرظی بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے ٹکا سا جواب دے دیا، لن ينقض رجل واحد من العہد، جب تک میں زندہ ہوں میرے قبیلے کا ایک فرد بھی عہد شکنی نہیں کرے گا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا یہ پیغام جب بنو نذیر کے سرداروں نے سنا تو سلام ابن مشکم نے احی ابن اخطب کو کہا کہ احی، تجھے ابن ابی کے جھوٹے وعدوں نے گمراہ کر دیا ہے، ہرگز اس کی باتوں میں نہ آنا، ہرگز مورچہ نہ بنانا۔ فواللہ انک لتعلم ونعلم معک انہ لرسول اللہ وأن صفته عندنا وأنا لم نتبعه وحسدنا فتعالي فلنقبل ما أعطانا من الأمن ونخرج من بلاده۔ خدا کی قسم تو بھی جانتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی صفات ہماری کتابوں میں موجود ہیں، مگر صرف حسد کی وجہ سے ہم ان کی پیروی نہیں کر رہے۔ آؤ ہم ان کی امن و سلامتی کی پیشکش کو قبول کرتے ہیں اور اس شہر سے چلے جاتے ہیں۔ اے احی، اگر ایک دن بھی انہوں نے ہمارے قلعوں کا محاصرہ کر لیا تو پھر ان شرائط پر صلح ممکن نہ ہوگی کہ ابھی تو وہ تمہیں عزت سے جانے دے رہے ہیں، پھر تمہارے ساتھ کیا معاملہ کریں تم کو کیا پتا۔ احی نے کہا، تم کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو، ان کی مجال نہیں کہ ہم پہ حملہ کر سکیں۔ عبداللہ ابن ابی اپنے 2000 بہادروں اور دوسرے حلیفوں کے ساتھ ہماری مدد کو آئے گا، پھر کون ہے جو ہمارے مقابلے کی جرت کر سکے؟ سلام نے کہا، ابن ابی کا وعدہ جھوٹا ہے اور بے معنی ہے اور وہ کبھی تمہاری مدد کو نہیں نکلے گا، تمہیں مسلمانوں کے مقابلے میں خود لڑنا ہوگا۔ پھر بنو قینقا سے بھی تو اس نے ایسا ہی وعدہ کیا تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ عین موقع پہ وہ اپنے وعدے سے پھر گیا۔ تو کوئی اس میں حرج نہیں کہ اس دفعہ بھی وہ ایسا ہی کرے، وہ ہمارا حلیف تو ہے لیکن آخری وقت میں وہ ہمیں دھوکہ دے دے گا، پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا واللہ اعلم۔ وحی بولا، تابی نفسی الا عداوت محمد والا قتالہ، میرا نفس تو انکار کرتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ سے صلح کروں، میں تو ان کے ساتھ دشمنی رکھتا ہوں اور ان سے جنگ کروں گا۔ سلام ابن مشکم نے وحی کی یہ بات سن کر کہا، فَهُوَ وَاللَّهِ جِلَاؤُنَا مِنْ أَرْضِنَا وَذِهَابُ أَمْوَالِنَا وَشَرَفِنَا وَسَبْعَ ذَرَارِينَا مَعَ قَتْلِ مُقَاتِلَتِنَا، بخدا تمہاری یہ روش ہمیں اپنے شہر سے نکال دے گی، ساتھ ہمارے اموال اور ہماری عزت بھی برباد ہوگی، ہماری اولاد کو قید کر لیا جائے گا اور ہمارے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ سلام کی اتنی کوششوں کے باوجود وحی پہ ذرا اثر نہ ہوا اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے پر کمر بستہ ہو گیا۔ بنو نذیر کا ایک دوسرا سردار ابن ابی الحقیق تھا، اس کا ایک لڑکا ساموک تھا جسے عام طور پر نادان اور بھولا بھالا سمجھا جاتا تھا۔ وہ بولا، اے وحی، تم بڑے منحوس ہو، تم بنو نذیر کا ستیہ ناش کر رہے ہو۔ اس کی اس بات سے وحی کو غصہ آ گیا
اور کہنے لگا اب قبیلے کا ہر شخص مجھ پہ اعتراض کرنے لگ گیا ہے، حتیٰ کہ یہ پاگل بھی مجھے منحوس کہتا ہے۔ ساموک کے بھائیوں نے اسے تھپڑ رسید کیے اور وحی کو اپنی امداد کا یقین دلایا۔ وحی بن اخطب نے اپنے بھائی جدی بن اخطب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ حضور کو وحی کا یہ فیصلہ پہنچائے کہ انا لا نبرح من دیارنا واموالنا فاصنع ما انت صانع، کہ ہم اپنے گھروں اور اپنے اموال کو چھوڑ کر کسی قیمت پر نہیں نکلیں گے، آپ سے جو بن پڑتا ہے آپ کر لیں ہمارے ساتھ۔ وحی نے بھائی کو کہا یہ پیغام دینے کے بعد وہ عبداللہ ابن ابی کے پاس جائے اور اسے بتائے کہ ہم نے تمہارے مشورے پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ چیلنج دے دیا ہے، اب تم اپنے 2000 نوجوانوں اور دیگر حلیفوں کو لے کے ہماری امداد کے لیے پہنچو۔ جدی نے اپنے بھائی کا فیصلہ حضور کو جا کر بتایا۔ حضور اس وقت اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس کی یہ بات سن کر حضور نے بآواز بلند نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور صحابہ کرام نے بھی جواباً نعرہ تکبیر بلند فرمایا کہ اب فیصلہ اللہ میدان جنگ میں کریں گے۔ اس کے بعد جدی عبداللہ ابن ابی کے پاس گیا۔ وہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا، جیسا کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں، اس سے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، عام دن چل رہے ہیں۔ اسی اسنا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا جا رہا تھا کہ مسلمانوں اٹھو اور بنو نذیر کے قلعوں کا چل کے محاصرہ کرو۔ یہ اعلان سن کے عبداللہ ابن ابی بن سلول کا اپنا بیٹا عبداللہ بن ابی بن سلول کھڑے ہوئے، جو صحابی تھے اور بڑے پکے اور سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے زرہ پہنی، تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور گھر سے باہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہ لبیک کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے، جبکہ وحی آرام سے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ جدی نے جب یہ حال دیکھا تو اسے بڑا افسوس ہوا کہ ابی کو بھی چاہیے تھا کہ وہ نکلتا اور اپنے لوگوں کو جمع کرتا، کہ بنو نذیر کی مدد کے لیے دوڑتا، لیکن وہ تو بالکل آرام اور اطمینان سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو جدی بن اخطب کہتا ہے کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ عبداللہ ابن ابی اطمینان سے اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور اس کا بیٹا ہتھیار سجا کر مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے بھاگا ہوا جا رہا ہے، تو میں بہت مایوس ہوا اور فوراً اپنے بھائی کے پاس پہنچا۔ اس نے مجھ سے پوچھا خیر تو ہے؟ میں نے کہا خیر نہیں، شر ہی شر ہے۔ میں نے کہا جب تیرا پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا تو آپ نے بآواز بلند نعرہ تکبیر کہا اور ہمارے خلاف جنگ کا اعلان کیا، اور پھر میں عبداللہ بن ابی کے پاس آیا اور اسی صورتحال سے آگاہ کیا۔ تو وحی نے پوچھا تو ابی نے جواب کیا دیا؟ جدی نے کہا کہ مجھے تو اس کے پاس سے کوئی خیر نظر نہیں آتی، اس نے صرف اتنا کہا کہ میں بنو غطفان میں اپنے حلیفوں کو پیغام بھیجتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ قلعوں میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ چند حالات و واقعات تھے جو پس منظر تھا، جو بیک گراؤنڈ تھا غزوہ بنو نذیر کا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم غزوہ بنو نذیر کو اور اس میں ہونے والے حالات و واقعات کو اور اس کے بعد ہونے والے کانسیکوینسز کو، جو بنو نذیر کے ساتھ آخر ہوا کیا اور وہ کدھر گئے اور کہاں جا کے بسے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامین الکریم محمد النبی الامی الہاشمی، الصلاة والسلام علیہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔